اہل وطن، تاریخ دوبارہ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستان امت مسلمہ کا قلعہ، مشرق کا محور، ایمان کی تلوار بن کر اٹھ رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان کے مشورے سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل وطن، آج ہم اس لمحے پر کھڑے ہیں جو صدیوں کی خاموشی اور آزمائش کے بعد ہمارے لیے روشنی لے کر آیا ہے۔ وہ لمحہ جب امت مسلمہ کے لیے ہر زمین کے ذرے میں شعور کی چمک، ہر آسمان میں امید کا نور اور ہر دل میں عزم و غیرت کی تپش محسوس ہو رہی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل مدینہ نے مہاجر و انصار کے ساتھ مل کر نیا عہد قائم کیا، اور یاد کرو بدر کے وہ دن جب ایمان کی طاقت نے چھوٹی جماعت کو بڑی قوت پر غالب کر دیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ آج وہی روح، وہی عزم، وہی یقین ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ پاکستان وہ قلعہ ہے جو دشمنوں کے لیے راز تھا، اور آج وہ تلوار، چراغ اور سورج ہے جس سے مشرق روشن ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان ایمان کی بنیاد پر مضبوط اتحاد کی رسی سے بندھا اور تاریخ کے نظروں میں ابھرتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی قوت مسلم دنیا کو بانٹ نہیں سکتی، کوئی چال امت اسلام کی یکجہتی کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان اور امت کی تقدیر ایک نئے عہد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یاد کرو بدر کے ریگزار، یاد کرو احد کے میدان، یاد کرو صلاح الدین ایوبی کا وہ لمحہ جب صلیبی قلعے پہ اس کے قدموں تلے کانپ رہے تھے۔ آج وہی روح، وہی ایمان، وہی غیرت دوبارہ ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ پاکستان، ہاں یہ پاکستان جو کبھی دشمنوں کے لیے راز تھا، آج ان کے لیے بجلی، تلوار اور قلعہ ہے۔ دنیا کو سن لینا چاہیے کہ یہ سرزمین اب نہ جھکے گی، نہ بکے گی، نہ دبے گی۔ یہ پاکستان ایمان کا محور، اسلام کا قلعہ اور مشرق کا سورج ہے۔ اے اہل وطن، اے اہل ایمان، یہ لمحہ محض تجزیہ نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جب تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی نئی تقدیر رقم کر رہی ہے۔ وقت کی عدالت میں ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا تم زمین میں خلافت کے امین بن کر کھڑے ہوگے یا غلامی کے بوجھ تلے جھکے رہو گے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہی آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین کی وراثت ان کے ہاتھ میں ہے جو ایمان و عمل کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تلوار بنائیں اور اپنے اتحاد کو ڈھال بنائیں۔ یہ عہد کریں کہ کوئی طاغوتی طاقت ہماری اتحاد کو توڑ نہ سکے، کوئی سازش ہمیں تقسیم نہ کر سکے۔ اب ایک نیا عہد شکل لے رہا ہے۔ پاکستان اور عرب جیسے مہاجر اور انصار ایک جان، ایک جسم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی پر حملہ ہوا تو دونوں پر سمجھا جائے گا، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل شاید اسے اپنے لیے خطرہ سمجھے، مگر ہم قرآن کی آواز پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پاکستان عالم اسلام کا قلعہ، محور بلاک آسیائی اور معمار سیاست جہانی ہے۔ یہ اہم نہیں کہ دنیا پاکستان کے ساتھ کیا کرے، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے دین کے لیے کیا کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو شمشیری پرندہ اور اتحاد کو سپری کو غیر قابل نفوذ بنائیں۔ اگر ہم دین خدا کی رسی کو تھام لیا تو فرشتے ہماری صفوں میں نازل ہوں گے۔ وَقَانَ حَقَّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً فتح مومنین کے لیے ہے۔
یاد رکھو، کوئی طاقت اتحاد کو توڑ نہ سکے، کوئی سازش تقسیم نہ کر سکے۔ پاکستان امت مسلمہ کا قلعہ، شمشیر ایمان و چراغ شرق ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ غیرت عطا فرما جو سیدنا عمر خطاب کے سینے میں تھی، وہ حکمت عطا فرما جو علی المرتضیٰ کے دل میں تھی، اور وہ شجاعت عطا فرما جو خالد بن ولید کے دل میں تھی۔ اے اللہ، پاکستان کو امت کا قلعہ بنا دے، ہماری افواج کو اپنے دین کا علمبردار بنا دے، اور اس زمین کو اسلام کی نشاط ثانی کا مرکز بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔